کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو کیا کچھ ہوا ہے, کیا ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں, بتائیے گا. دیکھیے تقریباً 1.5 گھنٹہ سرکار نے اپنے دلائل دیے اور دلائل دینے کے بعد جج صاحب نے بڑا انگیجنگ سیشن رکھا ہے فار بوتھ دا پارٹیز. اہم سوالات وہ دونوں پارٹیز سے پوچھتے رہے اور سرکار کی جانب سے زاہد آصف صاحب نے اپنی اسسٹنس دی ہے. تو اب جج صاحب نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. میں پہلے راؤنڈ میں آپ کو کافی کچھ بتا چکا تھا. ہم بہت آپٹیمسٹک ہیں, بہت پر امید ہیں کہ یہ انشاءاللہ ضمانتیں یہ سزائیں سسپینڈ ہوں گی اور یہ دونوں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جو سزائیں ان کی وہ سسپینڈ ہو کے ان کو ضمانت پہ رہائی ملے گی انشاءاللہ. پرسوں 3 بجے کا ٹائم جج صاحب نے مقرر کیا کہ وہ 3 بجے اپنا فیصلہ پرسوں عدت اور نکاح کیس پہ ضمانتوں کے حوالے سے سنائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی عندیہ دے دیا ہے کہ وہ 2 تاریخ کو جو ٹائم لائن اسپیسیفائڈ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آن اپیلز, وہ 2 تاریخ کو اپیلز بھی ٹیک اپ کریں گے اور جو پیریڈ دیا گیا ہے اس پیریڈ کے اندر یہ دونوں کیسز انشاءاللہ. اچھا سلمان صفدر صاحب, آج امیتابھ بچن کا بھی تذکرہ ہوا کمرے عدالت میں, آپ نے گانا سنانے کا بھی کہا, غالب کے شعر بھی پڑھے گئے, کیا چل رہا تھا, کیا ہوا, بتائیے گا ہمارے کو. ہم تو آف کورس انٹرٹین ہوتے رہے اس کیس میں. سرکار اپنا جو کیس ہے وہ شعر و شاعری کی مدد سے اور امیتابھ بچن کے کچھ گانے اور وہ بھی سر میں انہوں نے سنائے ہیں. تو میں نے تو اس کی صرف اپریشیٹ کیا اور تعریف کی کہ مجھے سرکار کے دلائل میں کوئی وزن نہیں لگا, صرف ان کے سر پکے ہیں, انہوں نے گانا اچھا سنایا اور کہیں ہم امپریس نہیں. یہ گانا کس تناظر میں سنایا گیا, ذرا بتائیے گا. دیکھیں وہ عدت اور نکاح کے کیس میں میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ زاہد آصف صاحب کا انٹرویو کریں, وہ بھی آپ کو یہیں مل جائیں گے, تو وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ وہ بیک گراؤنڈ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ گانا گایا ہے. پر میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ امیتابھ بچن کا گانا تھا اور پورے سر میں انہوں نے سنایا ہے. اور گانا مکمل سنانے کے بعد میں نے اینڈ میں صرف ایک ہی بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں نے کوئی آرگیومنٹس دوسری دفعہ نہیں سننے, عوام کی پرزور اصرار پر کم از کم گانا دوسری دفعہ حوالہ دیا انہوں نے سپریم کورٹ کا کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ پریویل کرے گا, 3 رکنی نہیں. آج کے لیے 3 رکنی ہے یا 5 رکنی ہے, کون سا ویو ٹھیک ہے عدت پیریڈ پہ, یہ آج کے لیے جج صاحب ریپیٹڈلی کہتے رہے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کی الٹیمیٹ ریلیونس ایٹ دا ٹائم آف مین اپیل ہے جس کو وہ 2 کو ٹیک اپ کریں گے. آج کی حد تک ہمارے گراؤنڈز بہت ڈفرینٹ تھے. جج صاحب پوچھتے رہے ہیں خاور مانیکا صاحب 2000 دن تک تقریباً کدھر رہے ہیں, جب وہ آزاد بھی تھے, جب حکومت گر بھی گئی تھی, جب کوئی پریشانی نہیں تھی, تو تب کیوں نہیں انہوں نے یہ آ کے استغاثہ دائر کیا. انہوں نے جج صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ان کے اوپر کوئی کرمنل کیس ہو گیا اور وہ غائب ہو گئے اور واپس آئے, چلا کاٹا اور چلا کاٹنے کے بعد انہوں نے آ کے یہ استغاثہ دائر کر دیا. پھر جج صاحب نے یہ بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اس سے پہلے بھی ایک استغاثہ آیا, وہ وڈرا ہو گیا, اس میں کچھ غلطیاں تھیں اور پھر کچھ کیریکٹرز بدلتے ہیں اور نیا استغاثہ آ گیا, تو پچھلا استغاثہ دائر کرنے اور اس کے وڈرال کے کیا ایفیکٹس ہوں گے اس پر بھی بات ہوئی. سو مختلف ایسپیکٹس پہ جج صاحب نے کافی انگیجنگ کویسچنز جو ہیں وہ سرکار کو ڈالیں. وہ تمام وہی پوائنٹس ہیں, اینگلز ہیں جو ہم نے ایجیٹیٹ کیے تھے. تو انشاءاللہ میں اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ہم وی آر آپٹیمسٹک اینڈ وی آر ویری ہوپ فل دیٹ دس از کیس. کیا وجہ ہے کہ ریبٹل میں آپ زیادہ نہیں گئے, ریبٹل میں مختصر آپ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کی وجہ ہے جج صاحب ماشاءاللہ ان کو ہر پوائنٹ, ہر کیس لا ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور عدالتوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں آپ کو اگر یہ ہائی کورٹ میں ہم یہ سزا سسپینڈ 2.5 گھنٹے میں نے دلائل دیے, 2 گھنٹے انہوں نے دیے, ضمانتوں میں کبھی 2-2 4-4 گھنٹوں کے یا ریبٹلز نہیں ہوتے. یہی کیس اگر ہوتا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہوتا تو میں کھڑے ہو کے 2 باتیں کرتا. 7 سال سزا اور خاتون کا کیس ہے. سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹس بڑی کلیئر ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, منصور علی شاہ صاحب, لیٹسٹ ویو ہے طاہرہ بطول اور غزالہ کیس میں کہ خاتون کو اور خواتین کو یہ اسپیشل ممبرز ہیں, سیگمنٹس ہیں, ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں, ان کو ایز آف رائٹ ریگارڈلیس آف دی سیریسنس آف دی کرائم, مرڈر کیس میں جس میں سزائے موت ہے, ان کی ضمانتیں معطل کریں یا ان کو ضمانتیں گرانٹ کریں. تو یہ تو پھر عدت نکاح 7 سال
اور پورے کیس میں جج صاحب نے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا, انہوں نے کہا فراڈ کس کے ساتھ ہوا ہے ہمیں یہ بتا دیں, اس کا جواب آئیں دائیں بائیں شائیں. اچھا, پروسیکیوشن کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا, بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ابھی تک بشرا بی بی کی جانب سے عدت کی مدت کے حوالے سے کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا, نہ ریکارڈ پر ہے یہ چیز. دیکھیں, وہ ٹرائل جن حالات میں ہوا تھا آپ اندر نہیں تھے, آپ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ وہ ٹرائل کیسے ہوا, کن حالات میں ہوا, کون وکیل کہاں سے کس وقت بلایا گیا. وہ باتیں اب بہت پیچھے رہ گئی ہیں, ہم تو آگے آتے ہیں. میں نے تو اسی بات پہ کہا کہ ورکنگ بیونڈ کورٹ آورز کے اوپر یہ کنوکشن سیف نہیں ہے, ڈیفینس ایویڈنس لیڈ کرنے پر یہ سیف نہیں ہے, 2 دن میں یہ کیس ختم کرنے پر یہ کنوکشن سیف نہیں ہے, رات کو 10, 11, 12 بجے تک کاروائی کرنے پر یہ کنوکشن سیف نہیں ہے. یہ بے شمار پوائنٹس ہیں, یہی کافی ہیں. انشاءاللہ میرٹس پر آپ نہ بھی جائیں, عدت کا پیریڈ مین اپیل تک بھی رکھیں تو وہ ہم اس میں انشاءاللہ اس پر اسسٹنس دیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی میں میرا کھڑا کریں نا آپ لوگ ان کو. اگین یہ جیسے سائفر کنکلوڈ ہوا, جیسے توشہ خانہ کنکلوڈ ہوا, یہ ویسے ہی کنکلوڈ ہوا. سائفر کا انجام بھی آپ کو پتہ ہے, توشہ خانہ کے کیس میں بھی سزائیں معطل ہو چکی ہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اپیل ہی آرگیو ہو جائے اور اپیل پر فیصلہ ہو, مگر 15 دن 15 تاریخیں اور 2 مہینے تک شاہ رخ ارجمند صاحب اس کیس کو سنتے رہے, اور پھر مدعی نے ان کے اوپر عدم اعتماد کر کے, کورٹ کو اسکینڈلائز کر کے کورٹ نے فیصلہ دینے سے گریز کیا. اور آج افضل مجوکا صاحب کے پاس یہ معاملہ آیا, جہاں پر آج بشرا عمران صاحبہ کے بہاف پر میں نے مکمل دلائل دے دیے. سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں. ایک شارٹ بریک ہوئی ہے چائے کی, اور اس کے فوری بعد جج صاحب آدھے گھنٹے بعد ریزیوم کریں گے اور سرکار کے دلائل سنیں گے, خاور مانیکا صاحب کے. موٹی موٹی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس پاکستان میں عدت اور نکاح کے اوپر کوئی کرمنل پروسیکیوشنز نہیں ہوئی ہیں. پہلی دفعہ خان صاحب اور ان کی مسز کے اوپر یہ ایک آبجیکشنیبل اور ایک ابنوکشیس, میں سے کہوں گا کہ یہ ٹرائل تھا, سوال تھے اور ایشو تھا, جس پر ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ویو, ہمارے پاس محمدن لاء کا ویوز, ہمارے پاس مختلف ریلیجیس اور مذہبی اسکالرس کا ویو بڑا کلیئر ہے کہ ایٹ بیسٹ اور ایٹ موسٹ اگر کوئی عدت کے پیریڈ کے اندر کوئی شادی ہو بھی جائے تو وہ ایک ارریگولر میرج ہوتی ہے, وہ کبھی بھی کرمنل لاء اور سزا کا مرتکب نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی اس میں 7 سال جیسی ایکسیسو سزا نہیں سنائی جاتی. سو ونس اگین دس از اے کیس آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن. بشرا بی بی خاتون ہے, شی از کوائٹ ان ویل, وہ خود وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں, فرام بنی گالا کمفرٹ زون سے نکلتی ہیں اور جیل میں آتی ہیں, اور آج ہم نے ان کی وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں, فرام بنی گالا کمفرٹ زون سے نکلتی ہیں اور جیل میں آتی ہیں, اور آج ہم نے ان کی